بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 242 میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم آج ایک منفرد شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے جو عربی زبان کے بہت بڑے اسکالر تھے اور اتحاد بین المسلمین کے بہت قائل تھے۔ ان کی عربی اور پاکستان کے سلسلے میں خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہیں پروفیسر حسن الاعظمی ازہری۔ یہ پروفیسر تھے اور ڈاکٹر بھی تھے۔ ڈاکٹر کے جگہ ایک ڈگری عربی کی وہ انہوں نے لی ہے تو وہ تقریباً ڈاکٹریٹ کے برابر ہوتی ہے۔ پروفیسر حسن الاعظمی ازہری حقیقت میں اتحاد عالم اسلامی کے قائل تھے۔ میں اتحاد مسلم ممالک کہتا ہوں اس لیے کہ اسلام جب تک نافذ نہ ہو کوئی ملک اسلامی ملک نہیں کہلا سکتا۔ بہرحال آپ نے 1938 میں مسلم دنیا کی سب سے بڑی اور قدیم یونیورسٹی سے جو مصر میں ہے جامعہ الازہر، اس سے پی ایچ ڈی کے مساوی سند الشہادۃ العالمیہ امتیاز کے ساتھ حاصل کی۔ یہ پی ایچ ڈی کے برابر ڈگری تھی۔ اس یونیورسٹی میں آج بھی 1 لاکھ سے زیادہ طالب علم زیر تعلیم ہیں۔ یہ بتا دوں میں کہ یہ آج سے تقریباً 47 سال پہلے کی یہ یعنی خبر ہے، یا اس وقت کی یہ تحریر ہے میری جو اخبار جہاں میں شائع ہوئی تھی آج سے 47 سال پہلے۔ تو آج جو کچھ گفتگو کر رہا ہوں یہ آج کی نہیں ہے، 47 سال پہلے کی ہے۔ تو جامعہ الازہر سے مفتی اعظم فلسطین اور صدر حواری بومدین جیسے رہنماؤں نے گریجویشن کیا ہے۔ جامعہ الازہر کے بہت قابل لوگ ہمارے یہاں بھی پاکستان میں بھی ڈگریاں لے کر آئے اور بڑی خدمات ہیں ان کی۔ ان میں پروفیسر حسن الاعظمی جو ہیں ان کی بہت نمایاں خدمات ہیں۔ ان سے انٹرویو کے لیے جب ہم پہنچے ان کے دفتر، جس کا نام تھا عالمی تنظیم اتحاد عالم اسلامی، یہ دفتر کا نام تھا ان کا، تو جنوبی یمن کے اساتذہ ان سے مصروف گفتگو تھے۔ 6 اساتذہ کا یہ وفد پاکستان میں عربی کے تدریس اور فروغ کے سلسلے میں آیا ہوا تھا۔ اس کے سربراہ ایک نوجوان استاد حسن محمد سیف ہیں، سیف تھے، اب ماضی کی سارے حال کے جو ہیں صیغے ماضی میں تبدیل کرتا جاؤں گا۔ اچھا کمال یہ تھا کہ یہ وفد کے تمام ارکان پروفیسر صاحب سے اردو کے ذریعے عربی سیکھنے کے لیے آئے تھے، عربی کے ذریعے، عرب تھے وہ، تو وہ عربی زبان کے ذریعے وہ اردو سیکھنے کے لیے پروفیسر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ تھوڑے سے ابتدائی گفتگو اور تعارف کے بعد باقاعدہ انٹرویو شروع ہوا۔ میں اس انٹرویو کو پورا نہیں بیان کروں گا بلکہ جستہ جستہ پڑھوں گا تاکہ غیر ضروری تفصیلات سے میرے اپنے ناظرین کا وقت ضائع نہ ہو۔ میں نے پہلا سوال ان سے کیا کہ جدید دور میں عربی زبان کی کیا اہمیت ہے۔ انہوں نے کہا عربی دنیا کی جامع ترین زبان ہے۔ اس زبان میں 5 کروڑ الفاظ ہیں، جبکہ دنیا کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی زبان انگریزی، اس میں صرف 60,000 الفاظ ہیں۔ عربی زبان کو مشکل سمجھا جاتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑی آسان زبان ہے۔ ابتدا میں کچھ دقت معلوم ہوتی ہے، بعد میں اس کا سیکھنا چنداں دشوار نہیں رہتا۔ اس زبان کی خصوصیات کا اندازہ کیجئے تو یہ دنیا کی سب سے خوبصورت زبان نظر آئے گی۔ اس کا وسیع ترین علمی و ادبی لٹریچر پوری دنیا کے سرمایہ علم و ادب کا ماخذ ہے۔ عربی زبان کے صوتی حسن کا مقابلہ آج تک کوئی زبان نہ کر سکی، اسی لیے عرب اپنے مقابلے میں پوری دنیا کو عجم یعنی گونگا کہتے ہیں، یعنی بولنے والے وہی ہیں، اس لیے کہ عربی زبان ہے۔ ہمارے لیے اس زبان کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ قرآن کی زبان ہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اور ہمارے اسلاف کی زبان بھی ہے۔
پھر میں نے ان سے پوچھا کہ پاکستان میں عربی زبان کی ضرورت اور اس کے مقام پر کچھ روشنی ڈالیے، تو انہوں نے فرمایا پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا اور اسلام کی سرکاری زبان عربی ہے۔ انہوں نے پاکستان کی براہ راست سرکاری زبان عربی کہنے کی بجائے کہا کہ چونکہ یہ ملک اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا اور اسلام کی سرکاری زبان عربی ہے، اس لیے یہ زبان ہمارے لیے ناگزیر ہے۔ ہم عربی کو اپنی مملکت کے کاموں میں جتنی زیادہ دیں گے، یہ مملکت اتنی زیادہ مستحکم اور ترقی یافتہ ہوگی۔ اب آپ بڑا ایک دلچسپ انہوں نے واقعہ بتایا کہ قیام پاکستان کے چند روز بعد 5 افراد پر مشتمل ایک چینی وفد علامہ قائد اعظم سے ملاقات کے لیے آیا۔ یہ وفد جس کے سربراہ مارشل عمر پائی تھے، یہ چینی وفد تھا، یہ چاہتا تھا کہ چین کی ریاستوں کو آزاد کرانے کے لیے قائد اعظم سے رہنمائی طلب کی جائے۔ ان 7 ریاستوں میں تقریباً 7 کروڑ مسلمان آباد تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ چین کے لوگ اپنی زبان کے علاوہ صرف عربی زبان جانتے ہیں، یہ پروفیسر صاحب کا کہنا ہے۔ چنانچہ میں خود ترجمانی کے لیے پہنچ گیا، کیونکہ قائد اعظم کو انگریزی اور کے سوا کوئی زبان نہیں آتی تھی اور انہیں عربی اور چینی زبان آتی تھی۔ چنانچہ قائد اعظم مجھے وفد کے ساتھ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ نے انہیں ملاقات کے لیے وقت تو دے دیا، مگر اب ان سے بات کیسے کریں گے، کیونکہ یہ لوگ تو چینی زبان جانتے ہیں یا عربی۔ اس پر قائد اعظم بہت خوش ہوئے، مجھ سے دریافت کیا کہ وفد کے ارکان کے میرے بارے میں کیا تاثرات ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ چینی اس بات پر بہت حیران ہیں کہ مسلمانوں کو اتنا بڑا لیڈر عربی زبان نہیں جانتا۔ قائد اعظم نے پوچھا پھر تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے قائد اعظم کو یہ کہہ کر اطمینان دلایا کہ میں نے چینی وفد کو یہ بتا دیا ہے کہ خدا نے قائد اعظم کو جن لوگوں سے مقابلے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، یعنی انگریزوں سے مقابلے کے لیے، وہ ان کی زبان سے خوب اچھی طرح واقف ہیں اور یہی ان کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ قائد اعظم نے بے اختیار قہقہ لگایا اور اس طرح قہقہ لگاتے ہوئے بہت کم دیکھا گیا۔ تو ان سے پھر سوال کیا گیا کیا پاکستان کی سرکاری اور قومی زبان عربی ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہو سکتی ہے کہ کیا معنی ہے؟ معتمر عالم اسلامی کے دوسرے اجلاس میں جو فروری 1951 میں شہید ملت لیاقت علی خان کی صدارت میں ہوا تھا، مرحوم آغا خان نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ پاکستانیوں پر لازم ہے کہ انگریزی کی جگہ عربی کو سرکاری زبان بنا کر مسلم دنیا اور عرب ممالک سے تعلقات کو مزید استوار کر سکیں۔ فقہی اور مسلکی اختلافات سے قطع نظر آغا خان سوم کا یہ جملہ تاریخی جملہ ہے کہ انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ پاکستان میں انگریزی کی جگہ عربی کو سرکاری زبان بنایا جائے، اس سے ہمارے پورے مسلم دنیا سے تعلقات استوار ہوں گے اور پاکستان ترقی بھی کرے گا۔ یہ بات آج ثابت ہو گئی کہ ہمارے ملک کا ایک بازو زبان کی بیگانگی کے سبب ہم سے الگ ہو گیا۔ پروفیسر حسن العظمی ازہری سے میرا اگلا سوال تھا، عربی پاکستان کی قومی زبان بن گئی تو ہم فوری طور پر گونگے اور بہرے ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے ناآشنا بھی ہو جائیں گے۔ اس پر انہوں نے کہا جی نہیں، یہ اندیشہ قطعی غلط ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مصر، شام، مراکش، اسرائیل، تیونس، لیبیا، سوڈان اور کئی ممالک میں آج بھی جو عربی رائج ہے، ان ممالک کی اصل زبان عربی نہیں ہے، بلکہ یہ زبان بعد میں وہاں پہنچ کر سرکاری زبان بن گئی سوائے اسرائیل کے۔ 1937 میں یہودی نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ کوئی دینی کہ وہ اپنی مذہبی زبان عبرانی کو دوبارہ رائج کریں گے، چنانچہ انہوں نے اپنے اس اصول کو پر عمل درآمد کیا اور چند عرصے میں انہوں نے اپنی زبان جو ہے وہ عبرانی کو رائج کیا سرکاری طور پر۔ پھر میں نے ان سے سوال کیا پاکستان میں عربی زبان کے فروغ کے سلسلے میں جو جوش و خروش پیدا ہوا ہے وہ اب نظر نہیں آتا، تو کہتے ہیں فروغ عربی کا جوش و جذبہ کم تو نہیں،
بلکہ اب تو اسکولوں میں فارسی کی جگہ عربی پڑھائی جاتی ہے۔ البتہ تدریس عربی کا دعویٰ کرنے والے بعض اداروں کے تاجرانہ مقاصد کی وجہ سے اس کا معیار ضرور پست ہو گیا ہے۔ تو میں نے ایک اور سوال کیا، کیا قرآن حکیم کی عربی اور جدید عربی میں بہت فرق ہے؟ تو کہہ لیں عربی زبان نزول قرآن سے آج تک ہوئی ہے، البتہ مختلف ملکوں میں ان کے لہجے میں فرق آ گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عربی زبان کافی بدل گئی ہے۔ یمنی استادوں کا یہ وفد جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، یہ لوگ آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں وہ اپنی مقامی لہجہ ہوتا ہے، لیکن مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے وہی قرآنی لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کن مشہور شخصیتوں کو عربی زبان سکھائی؟ تو انہوں نے جن لوگوں کے نام لیے ان میں چند قابل ذکر یہ ہیں: محترمہ فاطمہ جناح، سردار عبدالرب نشتر، مولوی تمیز الدین خان، سابق مرکزی وزیر تعلیم فضل الرحمان، خواجہ شہاب الدین، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی اور غیاث الدین پٹھان۔ ان میں سب سے زیادہ ذہین جو خاتون تھیں وہ محترمہ فاطمہ جناح تھی، اور سب سے زیادہ قابل سردار عبدالرب نشتر۔ پھر انہوں نے سردار عبدالرب نشتر کا ایک واقعہ سنایا کہ انہوں نے کچھ عرصے جب عربی سیکھ لی تو میں نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ نہ کبھی بیمار ہوں گے، نہ بیرونی ملکوں کے دورے پر جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے بستر علالت پر بھی عربی سیکھی، اور ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ کسی پروگرام میں انہیں بھی شریک ہونا تھا، تو میں نے انہیں پابند کیا کہ آپ عربی میں تقریر کریں گے، تو انہوں نے اس شرط پر میری یہ بات مانی کہ آپ میرے پاس بیٹھیں گے تو میں، اور بیچ میں اگر کوئی کمزوری ہوئی یا خامی ہوئی تو آپ لقمہ دیں گے تو میں تقریر کروں گا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انہوں نے پوری تقریر میری کسی مدد کے بغیر کر ڈالی، اور اس زمانے میں روزنامہ ڈان انگریزی کا بہت مشہور تھا جو آج بھی ہے، اس میں میری اور ان کی تصویر اس جملے کے ساتھ شائع ہوئی کہ سردار عبدالرب نشتر نے عربی میں تقریر کی، لیکن برابر میں بیٹھے ہوئے پروفیسر حسن العظمی ازہری ان کی اصلاح کرتے رہے یا ان کو لقمہ دیتے رہے، حالانکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، وہ صرف بیٹھے ہی تھے۔ اچھا، میں نے ان سے پھر کہا کہ آپ اپنی تالیفات اور تصنیفات کے بارے میں بتائیں جو عربی زبان کے سلسلے میں آپ نے کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری سب سے اہم جو کتاب ہے وہ ہے عربی اردو با تصویر لغات، جو 5 جلدوں میں ہے، جو بڑے سائز کے 3800 صفحات پر مشتمل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کی کئی کتابیں شائع ہوئیں جن میں انہوں نے اہمیت دی معجم الاعظمی۔ یہ بھی تقریباً اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جو 47 سال پہلے میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ 21 سال قبل شائع ہوئی تھی۔ آج کل اردو عربی جامع لغات زیر طباعت ہے۔ اچھا صاحب، اس کے بعد آخر سے پہلے ایک سوال اور کیا میں نے انہیں کہ فروغ عربی کے ان کاموں کے علاوہ آپ اپنے زندگی کے کن واقعات پر فخر کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک تو بتایا کہ گاندھی پر ایک کتاب لکھی تھی جس کی وجہ سے گاندھی بجائے زیادہ شہرت پانے کے بدنام ہوئے، اور دوسرا انہوں نے ذکر کیا کہ ایک بار پنڈت نہرو جو ہے مصر میں کہیں تقریر کر رہے تھے۔ اس زمانے میں مصر کے اور بھارت کے بہت اچھے تعلقات تھے، تو پنڈت نہرو وہاں تقریر کر رہے تھے، تو میں نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا، یعنی ترجمانی کے فرائض میں انجام دے رہا تھا۔ تو اس وقت یہ ہوا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ تو میں نے ان کا صحیح ترجمہ کر دیا، لیکن بعد میں عربی زبان میں جو موجود تھے حاضرین ان سے کہا کہ یہ صاحب جو ہیں بھارت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو یہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک اور بات میں نے ان سے پوچھی کہ سنا ہے آپ نے اب تک شادی نہیں کی جبکہ آپ کی عمر 60 سال کے قریب معلوم ہوتی ہے، یہ 47 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو انہوں نے جواب دیا، پہلی بات تو یہ کہ مجھے لکھنے پڑھنے سے کبھی اتنی فرصت ہی نہیں ملی، دوسری بات یہ کہ میں نے عربی زبان کی ترویج کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، اسی کو آپ میری محبوبہ سمجھیے اور اسی کو بیوی۔ میں بیوی کو صرف شریک حیات نہیں شریک کار بنانا چاہتا ہوں، اور مجھے آج تک ایسی کوئی عورت نہیں ملی جو میری شریک کار بن سکے۔ یہ انٹرویو میں نے کیا تھا اخبار جہاں کے لیے، اور اس میں شائع ہوا تھا بڑے اہتمام کے ساتھ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور شخصیت کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ جب تک کے لیے اجازت، باقی بشرط زندگی باقی، اس درخواست کے ساتھ کہ اگر آپ میرے اس پروگرام کو کسی قابل سمجھتے ہیں تو اس کو آگے بڑھانے میں حسب استطاعت
کام کیجیے اور اپنا کردار ادا کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔